الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ رمضان المبارک کی آمد ہے، میرے خیال میں آج کے دن سے یا پیر سے شروع ہو جائے گا۔ تو اس سلسلے میں قرآن میں یہی آیت ہے جو آیت نمبر 183 سے 187 تک، یہ آیت ہے، 6 آیت ہے، اور ایک ہی جگہ یہ سورہ بقرہ میں بیان ہے، لیکن یہ قرآن کا اپنا اعجاز ہے کہ اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو چھوٹ گئی، ساری بات اس میں آ گئی۔ اس کی تفصیلات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اور اپنے قول سے لوگوں کو بتایا، ایسا کرنا چھوٹی جو اس کی فروئی باتیں ہیں۔ تو اس سلسلے میں باتیں بہت ساری ہیں، اور جو عام طور پر ہوتی ہیں وہ تو ہوتی ہی ہیں، انشاءاللہ وہ ہم کرتے جائیں گے۔ میں نے اس لیے اس کو رکھا تھا کہ صرف ایک آیت پر میں بات کروں گا، اور باقی اگر موقع ملے تو اور کر دوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، صیام کو فرض کر دیا۔ کتبہ کے معنی ہوتا ہے لکھ دیا، یہ فرض کے معنی میں استعمال ہوتا ہے عام طور پر۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے قبل کی امتوں پر یہ فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ اب اس میں دیکھیے، سب سے پہلے خطاب ایمان والوں کو کیا۔ ظاہر ہے عقیدہ جو ہوتی ہے، عقیدے کے بعد توحید، رسالت اور آخرت، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، یہ سب لوگ جانتا ہے، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بنیادی عقیدے پر قائم رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مراسم عبادات بتائے، ایسے تو پوری زندگی عبادت، جن میں 4 آپ لوگ سب جانتے ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ ہے۔ پہلے تو یہ بتا دوں کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ فرض کرتا ہے میرے اوپر، وہ عام طور پر یہ اجتماعی ہوتا ہے، چاروں عبادات اجتماعی۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا بھائی جس کی جو مرضی 30 روزہ رکھنا ہے سال میں رکھ لو، تو پتہ ہی نہیں چلتا کب کون روزہ رکھ رہا ہے، کوئی نہیں۔ ایک مہینہ مقرر کیا، ایک وقت مقرر کیا، تاکہ اجتماعی ہو، اس کے الگ اثرات ہوتے ہیں۔ نماز میں جماعت کا نظم کیا کہ نہیں، جو نماز ہے فرض تو وہ تو بہرحال جماعت سے ادا ہوگی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہوتا ہے، وہ بھی اجتماعی نظم ہے، اس پر انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم گفتگو کریں گے، زکوٰۃ پر ایک خاص پورا سیشن انشاءاللہ۔ اور حج پوری دنیا کی کا ایک اجتماع، یعنی جتنی عبادات ہیں یہ اجتماعی عبادت ہے۔ پھر یہ دیکھیے کہ ہر عبادت کا ایک خاص
ایک خصوصیت ہے اس میں. جیسے نماز کی خصوصیت اللہ نے کہا کہ یہ معراج ہے مومنوں کی، الصلاۃ معراج المومنین. معراج کیا ہوتا ہے؟ معراج کے معنی ہوتا ہے ٹاپ پر پہنچ جانا. عروج ہم لوگ بولتے ہیں اردو میں، وہی لفظ ہے، مفعال کے وزن پر عربی میں ہوتا ہے عروج. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہنچ گئے؟ وہ بھی عروج پر پہنچ گئے. اس سے زیادہ کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا. تو وہ اللہ کے نبی تھے. ہماری معراج کہا گیا کہ سجدے میں اللہ کے قریب تر تم ہو جاتے. اس سے زیادہ اور کوئی معاملہ، یہ نماز کی اہمیت تھی جس پر ہم ابھی گفتگو نہیں کریں گے. اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے جس پر ہم آئندہ ہفتے گفتگو کریں گے. آج سیام کے اوپر جو اس کی ایک اپنی خصوصیت جو نماز میں نہیں ہے، ایک خصوصیت جو اس کی اپنی ہے، وہ یہ خصوصیت ہے کہ اس میں ریا اور دکھاوا نہیں ہو سکتا. باقی نماز کے لیے ہو سکتا ہے، ٹوپی بھی پہن کے آپ لوگ دیکھیں کہ لوگ جا رہے ہیں تو ہم بھی نکل کے ذرا لوگ دیکھ لیں کہ آج نماز پڑھتے ہیں. لیکن روزہ میں یہ معاملہ نہیں ہے. آپ میرے سامنے ایک دم منہ پوچھ پاچھ کے آ جائیں گے سامنے کہ بھائی ہم تو کھایا نہیں، گھر میں اپنا کھا پی لیں، کون پوچھتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ روزے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس کے اندر کسی بھی طرح کا ریا نہیں آ سکتا. اور جس میں ریا نہیں آئے، سب سے زیادہ خالص عبادت وہی ہوتی ہے صرف اللہ کے لیے. اسی لیے جو حدیثوں میں آتا ہے کہ جو میرا بندہ روزہ رکھتا ہے، حدیث کے الفاظ اِنَّهُ لی، بھائی نماز بھی اللہ کے لیے ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے ہے. روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّهُ لی، اللہ کہتا ہے یہ میرے لیے. یعنی اس میں کہیں ریا کا نام نمود، اپنی کوئی باتیں، کسی کا کوئی گزر نہیں، جانتا ہی نہیں کوئی ہم روزے ہے بھی نہیں. اب دیکھتے ہو کہ بازاروں میں ٹوپی پہن کے اپنا سبزی بیچتا رہتا، سوچتا ہے لوگ خرید لیں گے. اسے کہیے کہ منہ میں ذرا کھول کے دکھاؤ، ہم نے کہا ہے تو کھینی لیا ہوں. اس کا کوئی گزر نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اس کے اندر خالصیت، خالص جس کو پیورٹی اتنی ہے، اخلاص اتنا ہے. اسی لیے کہا انا اجزی بہی، اس لیے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. کتنا دے گا وہ اللہ پہ جانتا ہے. بھائی بدلہ سب نماز کا بھی ہے، زکوٰۃ کا بھی ہے، ہر نیکی کا بدلہ ہے. روزے کے بارے میں کہا انہو لی، وہ خالصتاً ہمارے لیے ہے، وانا اجزی بہی، میں ہی اس کا بدلہ. دیکھیے اب کتنی پیور عبادت ہے. کوئی نہیں جانتا میں روزے سے ہوں نہیں ہوں. اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہے کوئی نہیں جان سکتا. ہم کہیں جائیں، گھر میں بھی نہیں رہیں، کہیں باہر میں جا کے پانی پی لیں، کہیں کوئی معاملہ نہیں ہے. آپ چاروں اینگل سے آپ سوچ لیجئے، یہ اس کی سب سے اہم چیز ہے. سب سے پہلی بات، نماز یا جو بھی عبادت ہم شروع کرتے ہیں، دیکھیے اس کے لیے ایک اہتمام ہوتا ہے، تیاریاں شروع ہوتی ہیں. نماز کی تیاری تو بڑی ہوتی ہے. بھائی مسجد ہوتا ہے، امام ہوتے ہیں، نظم ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، اذان ہوتا ہے، جماعت ہوتی ہے، وضو ہوتا ہے. یہ سب نماز کی تیاری تو ہے. اور ہم جاتے ہیں نماز کے لیے. حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ مسجد کے پاس گھر خریدنا چاہتا. کیوں؟ رسول اللہ بہت دور سے آنا ہوتا ہے. دیکھیے آپ نے کہا نہیں، تم وہی رہو، ہر قدم پہ تمہیں نیکی ملے گی. تیاری ہے نماز کی، دور سے آ رہے ہیں، نماز کی تیاری ہے. تو ہر عبادت کی ایک تیاری ہوتی ہے نا، پریپریشن. یا کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کے لیے ایک پری ایمپٹیو ورک ہوتا ہے، پہلے سارا کچھ کر لے تو کوئی کام ہوگا. ایسے ہی استقبال رمضان، اسی لیے ہم نے لکھا رمضان کا ہمیں استقبال کرنا چاہیے، ویلکم کرنا چاہیے، سیلیوٹ کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ وہ ماہ بھیج رہا ہے تو میرے پاس، جس کے اتنے حسنات ہیں جو ابھی انشاءاللہ احادیث آئیں میں بیان کرتا جاؤں گا. کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ اس کا بدلہ میں ہی دوں گا تو اس کی کوئی حد اور نہایت ہے ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کی ہوتا ہے، چونکہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہی. تو رمضان کی تیاری میں ہم لوگ کو لگنا ضروری ہے. رمضان کی تیاری یہ ہمارے یہاں، میں اسی لیے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں نہیں.
بالکل نہیں، الا ماشاءاللہ۔ بھائی رمضان کا یہ ایک وہ مہینہ ہے جو عبادت کے لیے اللہ نے خاص کر دیا ہے۔ میں بتاؤں گا کیسے کیسے یہ پروگریس کرتا ہے، اور اس کا منتہا آخری 10 دن میں نے اپنے پینیکل کو پہنچ جاتا ہے، اس سے اوپر اور کچھ نہیں۔ تو ہمیں اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ جتنی فرصت ہم افورڈ کر سکتے ہیں فرصت افورڈ کریں۔ کوئی بزنس کرتا ہے، اپنا جو ہے کر یار رمضان میں ہم میکسیمم ٹائم اس میں دینا چاہتے ہیں، یہ ہم ہر آدمی کو سوچنا چاہیے، کیونکہ ہر آدمی کی مجبوریت الگ ہوتی ہے۔ اب کوئی نوکری ہے، اس کو چھٹی نہیں مل رہی ہے، بیچارہ جتنا لے سکتا ہے وہ لے لے، تاکہ اپنے کو عبادت کے لیے وقف کرے۔ مجھے عبادت کرنی ہے، تبھی اس کا جو ابھی میں باؤں لعلکم تتقون پر جو بات آ رہی ہے، تبھی اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ورنہ چلتے پھرتے ایسے ہی بس صبح سے شام تک ہم صرف بھوکے رہ گئے، تو اللہ نے کہا کہ اگر کوئی جھوٹ بولنا، قول الزور والعمل بہ، اگر کوئی جھوٹ بولنا، غور کیجیے گا حدیث کیسی باتیں فرما رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا۔ اگر کسی نے عمل کرنے کا مطلب فریب، دھوکہ، سب جھوٹی ہے، نہیں چھوڑا، لیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو اس سے کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے کہ کسی نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اللہ کھانا پینا نہیں چھوڑوانا چاہتا، اللہ اس کے ذریعہ ہمارے اندر کچھ پیدا کرنا چاہتا۔ ابھی بات آئے، اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی تیار رہیں، ریسیپروکیٹ کریں۔ یہ تو اللہ کا مہینہ تو آ گیا ہے، جیسے کوئی پھل کا، کوئی فصل کا سیزن ہوتا ہے کہ بھائی یہ اب دھان کا ہونے کا وقت آ گیا، تو کیسے کسان تیاری کرتے ہیں، کہاں سے سیرابی ہوگی، کہاں سے بیج لائیں گے، کتنا اچھا بیج ہوگا، کیسے کریں گے، ساری تیاری پہلے سے۔ یہ بھی فصل یہ عبادت کا موسم بہار ہے، یہ بھی آ گیا ہے۔ تو تیاری میں سب سے پہلے یہ کہ جتنی فرصت کوئی بھی شخص حاصل کر سکتا ہے وہ کر لے۔ یہ لازم نہیں کیا گیا، یہ جان لیجیے، اس لیے کہ ہر انسان کی مشغولیت الگ ہے، لیکن ترغیب ضرور دی گئی ہے ایسا کریں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جو میرے روٹین ورک ہوتے ہیں مہینے کے، اس کو پہلے کر لیں، زیادہ بہتر ہو جائے گا، تاکہ اس مشغولیت سے بھی بچ جائیں گے۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ عید کی تیاری ہم رمضان کے آخری عشرے میں شروع کرتے ہیں، جو بالکل عبادت کے لیے ایسا ہے وہ عشرہ کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ شد مئزرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لے آخری عشرے، تو آئی اہلہ، اپنے اہل و عیال کو جگہ، چلو ہو، یہ تو اب سننے کا وقت نہیں ہے، یہ آخری عشرہ ہے۔ میں نے ایک چیز شروعات کو ہوئی اور اپنے عروج کو پہنچ گئی، منتہا کو، یہ آخری 10 دن۔ تو جتنے اس طرح کے ہمارے ایک روٹین مشغولیت ہے جو کر لیں، ورنہ آپ لوگ دیکھیے گا کہ عام طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ آخری عشرہ ہے جو عبادت کا خالص مہینہ، یہاں تک کہ لیلۃ القدر ہے، اور ہماری عورتیں پورے بازار میں 2 بجے تک نظر آئیں۔ کیا مطلب؟ یہ شاپنگ کا مہینہ ہے، یہ پکوان کا مہینہ ہے۔ تو یہ مطلب یہ جو میں دیکھتا ہوں، میرا آپ یقین مانے دل اندر سے عجیب کرتا ہے کہ کیا ہے یہ، جس کام کے لیے یہ مہینہ آیا ہے ہم تو اس کو ایک دوسرا ہی رنگ دیتے، ایک بالکل دوسرا رنگ دیتے۔ تیسری بات یہ کہ ہمارے علماء نے بھی لکھا ہے، یہ بڑی غذا کی تقلیل کی، کم کی، جو پرپس اس کا حل ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ نے غذا روکا نہیں، صرف ڈیوریشن بڑھایا ہے، کوئی غذا نہیں روکا ہے۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہوتی ہے کہ کس بات کے بھوکے رہے جناب،
شہری ناشتہ جو ہے 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ پہلے کر لیا اور دوپہر کا کھانا 4 گھنٹے بعد کھا لیا، اس کے علاوہ کچھ چھوڑ دے گیا، اور اس کے بدلے میں جتنا کھا لیتے ہیں سو پتہ ہی نہیں. تو یہ تقلیل ہونی چاہیے غذائی. نارمل کھائیے، نارمل رہیے، نارمل پیجیے. اللہ نے منع نہیں کیا کھانے پینے سے. پھر اس کی وجہ سے گھر کی عورتوں کو موقع نہیں ملتا کہ اب نہ وہ تو 12 بجے سے کچن میں جو لگ گئی ہیں تو افطار تک جا کے معلوم ہوا کہ 4 طرح کے پکوڑے بنیں گے، تو 5 طرح کا وہ چنا بنے گا، تو یہ بنے گا، تو وہ بنے گا، تو پھلو. مطلب یہ اس کو ہم نے ایک پکوان کا مہینہ بنا دیا جو قطعی نہیں ہونی چاہیے. اس کی طہارت سب غارت ہو جاتی ہے، روزے کی طہارت ہی غارت ہو جاتی ہے. اب تو وہ ایک طرح کا سمجھیے ایک جشن ہے جو منا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، مستی کر رہے ہیں. وہ رمضان اس لیے نہیں ہے. اس طرح کی حرکات جو بھی ہوتی ہے، اگر ہم چاہیں یہی پریپریشن ہمارا، عید کے کپڑے پہلے کر لیں، مہینے کا سامان پہلے لے آئیں. میں نے جتنا کم سے کم مشغولیت رمضان میں ہم رکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہر انڈیویجول پر ڈیپینڈ کرتا ہے. میں ریٹائر کر کے میں زیادہ وقت دے سکتا ہوں، آپ نوکری کر رہے ہیں پرائیویٹ، زیادہ وقت نہیں دے سکتے، آپ کا ایک الگ. لیکن جتنا فارغ کر سکتے، اللہ نے اس کا مکلف نہیں کیا ہے کہ نعوذ باللہ کوئی نوکری چھوڑ دے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. لیکن جتنا فارغ کر سکتے ہیں نارمل فارغ کریں. اگر ایسا نہیں کریں گے تو روزے کے جو فوائد ہیں وہ ہم کو حاصل نہیں ہوں گے، چاہے ہم بھوکے رہ جائیں. جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روزے کے جو فائدے ہوں گے وہ حاصل نہیں. ایک بات تو اس لیے یہ 3-4 پوائنٹ جو ہم نے بتایا کہ غذا کو نارمل کیا جائے، پکوان کم سے کم کیا جائے، اپنا جو ہے عورتوں کو بھی ذرا عبادت کی ترغیب دلایا جائے، تیاریاں جو ہیں پہلے کر لی جائے، زیادہ سے زیادہ فرصت اپنا حاصل کر لیا جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ فرصت بیٹھ کے گپ کرنے کے لیے نہیں ہوتا. ورنہ میں نے دیکھا اعتکاف میں بھی بیٹھ کے گپ کر رہے ہیں لوگ صبح سے شام تک. 2-4-10 بیٹھ گئے اور اپنا پولیٹیکل بات چھڑ گئی یا کوئی بات چھڑ گئی، جبکہ اعتکاف بالکل ہی آئے گی بات ابھی انشاءاللہ میں اس پر ڈسکس کروں گا. تو یہ سب چیزوں کی اصل روح غارت ہو جاتی ہے. ہم واقعی روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو بالکل سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ایک ایسا مہینہ بھیجا ہے کہ جو بھی ہم نے پچھلے گناہ کیے ہیں، یاد رکھیے گا جب بھی گناہ کا نام آئے گا یہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں. سارے گناہ دھل جائے. من صام رمضان، حدیث آ رہی ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ جس نے بھی روزے رکھے، احتساب کے ساتھ مطلب اپنا انٹروسپیکشن کرے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اسے اسٹینڈرڈ پر کتنا اتر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. لیکن یاد رکھیے گا کہ گناہ کی معافی صغیرہ کی ہوتی ہے، کبیرہ گناہ بھی معاف ہوگا. آپ توبہ کریں کہ اللہ ہم سے گناہ ہو گئے ہیں، معافی مانگیے. اپنے آپ معاف ہونے والا گناہ جو ہے وہ صغیرہ ہوتا ہے. معافی مانگنے والا گناہ کبیرہ گناہ ہے، جو توبہ کرے، معافی مانگے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں، یہ بھی انشاءاللہ معاف ہو جائے گا. اور ایک گناہ ہے جس میں ہم نے کسی مخلوق کی حق تلفی کیا، تو جب تک کہ اس کا حق ہم ادا نہیں کر دیتے ہیں یا جب تک وہ معاف نہیں کر دیتا ہے، اللہ معاف، ہم نے کسی کا فلیٹ دبا لیا، غصب کر لیا، طاقت، تو ہم جب تک جا کے اس کو واپس نہ کر دیں اور اللہ سے توبہ نہ کر لیں، وہ معاف نہ کر دیں، اللہ معاف نہ کرے. یہ گناہ کی 3 کیٹیگری. یہ نہ سمجھ لیں کہ بس رمضان آ گیا، کسی کا فلیٹ ہم غصب کر کے بیٹھے ہوئے، رمضان آ گیا اللہ سے معافی مانگی تو فلیٹ میرا اپنا ہو گیا. ایسا کوئی معاملہ نہیں سمجھ، یہ سمجھ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اب یہ ضروری تمہید کے بعد اس کی تیاری ہم لوگ کریں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے آخری دنوں میں روزے نہ رکھے جائیں تاکہ رمضان کے لیے ہم مستعد رہیں. اپنا کھانا پینا کھائیے آرام سے، رمضان کے لیے مستعد ہو جائیں، زیادہ بہتر ہے. منع نہیں سمجھیے گا، منع نہیں ہے، لیکن پسند نہیں کیا گیا ایسے سمجھ. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ
اس لیے ہم نے کیا ہے، اور یہ پہلی امتوں میں بھی کیا گیا. یہ خالی اتنا کہا کہ گزرنا نہیں ہے، یہ کیوں یہ بات کہی گئی؟ یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ پہلی امتوں میں کیا گیا تھا. بھائی تمام لوگ جان رہے تھے، یہود بھی جان رہے تھے، نصارہ بھی جان رہے تھے پہلی امتوں میں کیا گیا تھا. آخر یہ قرآن نے کہا کیوں؟ یہ سب بڑی اہم باتیں ہوتی ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے، نہیں کیا. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ان لوگوں نے کما کتبہ، یاد رکھیے گا، جس طریقے سے پہلے لوگوں میں کیا گیا تھا، فرض تھا، جس طریقے سے روزے کی نوعیت ان لوگوں نے بگاڑی ہے، یاد رکھیے، یہ یاد دلائی جا رہی ہے، ایسا نہ کہ تم بھی بگاڑ دو. اب ہمارے اہل ہنود بھائی میں دیکھ لیجئے، بھائی اناج نہیں کھانا، باقی پھل کھا لو، جو کرنا ہے کھا لو، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، جوس پی لو. یہ بگاڑ دیا. یہودیوں نے کہہ دیا کہ بھئی کبھی بھی رکھ لو، ایک دن رکھ لو، کافی ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. پوری تاریخ میں بیان کرنا مقصود نہیں ہے. مقصود یہاں قرآن نے اس لیے بیان کیا کہ ذرا دیکھ لو، یہودیوں کو اٹھا کے، نصارہ کو اٹھا کے ہم نے فرض ایسے ہی کیا تھا جیسے تم پر فرض کیا جا رہا ہے، لیکن ان لوگوں نے توڑا، ان کے مولویوں نے توڑا، طرح طرح کے راستے نکالے تاکہ کسی طریقے سے ذرا سا سختی ہوتی ہے اپنے نفس پر وہ بچے. اسی لیے قرآن نے یہاں ریپیٹ کیا ہے. اس کو دھیان رکھیے گا کہ پہلے لوگوں پر بھی کیا گیا تھا، کس طریقے سے یہودیوں نے روزے کو برباد کیا، نصارہ نے برباد کیا، اور اہل حنود تو ہم لوگ دیکھتے ہی دیکھتے ہیں. وہ الگ دکانیں کھل جاتی ہیں ان لوگوں کی، وہ کیا ہوتا ہے 10 اور وہ کیا کیا اپنا سبزی تمام ہوتا ہے، وہ کھا سکتے ہیں جی، جوس پی سکتے ہیں، پھل کھا سکتے ہیں، فلاں کر سکتے ہیں، بس ٹھیک ہے، آپ کا ہو گیا فرض، تو سارا معاملہ ختم ہوتا. ایسا نہ ہو کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم بھی ایسے ہی کرنے. یہ ہے کما کتب علی الذین من قبلکم. اس کی تفصیل علماء نے لکھا ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا. ایک تو یہ تاریخ ہے، تاریخ کہ کیسے کیسے فرق ہوا تھا، ان لوگوں کے یہاں بھی فرق. لعلکم تتقون. اچھا اب دیکھیے اس کی غائب، اس کا مقصد، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور مقصد کے لیے ہم سارا کام مقصد کے تحت کرتے ہیں. دیکھیے ہم کوئی، میں نے ایک بار بتایا بھی تھا، کوئی پروجیکٹ بناتے ہیں، آفیسز وغیرہ میں بہت سے آفس کے لوگ بھی ہیں، تو اس پروجیکٹ کا ایک ویژن ہوتا ہے. تو گورنمنٹ آف انڈیا نے کوئی ڈیسیزن لے لیا کہ ہم لوگوں کی ہیلتھ سروسز، ہیلتھ کو ٹھیک کرنا ہے، بڑھانا ہے. اب اس کے لیے مشن بنائے گی. کیا مشن بنائے گی؟ ہم کو 50 ہاسپٹلس کھولنے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوتا ہے پروجیکٹ. اور پھر اس کے لیے کوئی پالیسی پروگرام یا بنے کیسے ہمیں پروسیڈ کرنا. تو ایسے ہی دیکھیے ویژن تمام مسلمانوں کا صرف ایک ہی ہونا چاہیے، اور یہی اسی لیے، اور اگر اس ویژن سے ذرا سا ہٹ گئے تو کوئی عبادت اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. وہ ویژن ہے رضائے الہی، اللہ کی رضا یا نجات آخرت، اس کے علاوہ کوئی ویژن نہیں میرا. مشن کیا ہے؟ اقامت دین، دین کو قائم کرنا، اپنی انڈیویجولی بھی، تمام سماج میں بھی، خاندان میں بھی، سماج میں بھی، سیاست میں بھی، معیشت میں بھی، تمام دین کو قائم کیا. اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ پالیسی پروگرامز بناتے ہیں. اب ایسے یہ روزہ آیا، اس کے لیے ایک مشن ہے میرا. ویژن تو وہی ہے اللہ کی رضا، مشن ہے یہ کہ ہمارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو. اس کے لیے ہم پالیسی پروگرامز بنائیں. کیسے ہوگا؟ جو ہم نے اتنی تفصیلات بتائیں کہ وقت فارغ کیجیے، ذکر میں زیادہ وقت دیں، نوافل کی کثرت کریں، دعا اذکار کی کثرت کریں، تہجد کا اہتمام کریں. اسی کے لیے تراویح آئے تھا. میں اس پر بھی گفتگو کروں گا، جو ہمارے یہاں ایک تماشا بن گیا. عام طور پر الا ماشاء اللہ تراویح اسی لیے آیا تھا جو تماشا بن گیا ہے. وہ تو اسی لیے آیا تھا کہ یہ اللہ کے